یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ حریت رہنما غلام احمد خان سوپوری سڑک کے ایک حادثے میں زخمی ہو گئے۔ خان سوپوری تعزیت پرسی کے لیے نوپور سوپور گئے تھے۔ واپسی پر ایک تیز رفتار گاڑی نے انہیں ٹکر مار دی، جس سے ان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ انہیں سوپور ہسپتال لے جایا گیا، جہاں انہیں مرہم پٹی کے بعد رخصت کر دیا گیا۔ حریت کانفرنس کے ورکنگ نائب چیئرمین غلام احمد گلزار نے کہا ہے کہ کشمیری عوام بھارتی فوج کے غیر قانونی تسلط میں جہنم جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، تاہم اس کے باوجود ان کے جذبہ حریت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ دنیا کے معروف فائنانشل روزنامے کے ٹوکیو سے شائع ہونے والے ہفتہ وار نیوز میگزین نیکی ایشیا میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں کہا گیا ہے کہ کشمیری تین جوہری طاقتوں پاکستان، بھارت اور چین کے درمیان ابھرتا ہوا ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے۔ اخبار نے کئی بھارتی ماہرین کے حوالے سے لکھا ہے کہ جموں کشمیر 1947 سے ہی وجہ نظر رہا ہے اور پاکستان ہی نہیں بلکہ چین کی سرحد سے متصل علاقوں میں بھی جنگ کا خطرہ رہا ہے۔ سابق کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ وہ دیگر رہنماؤں کے ساتھ مل کر بھارت کو جموں کشمیر کے عوام کو اپنی ہی سرزمین پر اجنبی بنائے جانے کے بھارتی حکومت کے اقدامات کی ہر محاذ پر مزاحمت کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈومیسائل قانون کو ختم کرنے کے بعد بھارتی حکومت پورے بھارت سے لوگوں کو لا رہی ہے، جبکہ مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے۔ دریاسنا قابض انتظامیہ نے محبوبہ مفتی کے چچا سرتاج مدنی سمیت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے 2 رہنماؤں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پھلوں کے کشمیری کاشتکار بھی بھارتی کسانوں کے احتجاج میں شامل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے احتجاج کرنے والے کسانوں، جن میں بڑا حصہ پنجاب کے سکھوں کا ہے، سے اظہار یکجہتی کے لیے اپنے کاروبار بند رکھے اور کہا ہے کہ وہ مشکل کی اس گھڑی میں بھارتی کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارت میں مودی حکومت کی کسان دشمن پالیسیوں اور متنازع قوانین کے نفاذ کے خلاف ملک بھر کے کسان سراپا احتجاج ہیں، جس میں اب دیگر طبقات اور سیاسی جماعتیں بھی شامل ہو گئی ہیں۔ گزشتہ دنوں کینیڈا کے وزیر اعظم نے اس احتجاج کی حمایت کرتے ہوئے متنازع قوانین پر اظہار تشویش بھی کیا، جبکہ بی جے پی کے انتہا پسند رہنما اس تحریک میں سکھ مظاہرین کی اکثریت کی وجہ سے اس پر خالصتانی تحریک ہونے کا الزام لگا رہے ہیں۔ مذہب، رنگ، نسل اور زبان سے بالاتر ہو کر چلنے والی یہ کسان تحریک مودی حکومت کو ناکوں چنے چبوا رہی ہے، جبکہ نریندر مودی اپنی فاشسٹ اور انتہا پسند سوچ پر چلتے ہوئے بھارت کی اس داخلی تحریک سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے بیرونی محاذ کا سہارا لینے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ بھارتی کسانوں کی اس تحریک میں اب کشمیری کاشتکار بھی شامل ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ غاصب حکومت صرف انتہا پسند ہندوؤں کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ منظور کیے گئے نئے زرعی قوانین نے بھارتی کسانوں کو ایک نازک صورتحال میں دھکیل دیا ہے اور وسیع پیمانے پر ان کے احتجاج سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فسطائی مودی حکومت سے کوئی خوش نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کسانوں کی یہ تحریک مودی حکومت کے اقتدار کے تابوت کا آخری کیل ثابت ہو سکتی ہے، اور کیا اس تحریک کے نتیجے میں بھارتی کسانوں کے ساتھ ساتھ ظلم کی چکی میں پس رہی اقلیتوں، خاص طور پر مسلمان اور دلتوں کو مودی کی فاشسٹ سوچ سے نجات مل پائے گی، کیونکہ RSS کی پروردہ بی جے پی حکومت میں اقلیتوں سمیت ہر طبقہ زندگی سے متعلق فرد کے حقوق سلب ہیں۔